تم زمین سے آسمان تک ساری فضا گناہوں سے بھر کر لے آؤ، میں تمہاری گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تمہارا استقبال کروں گا۔ اے میرے بندے میرے دروازے پر آ تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، ارے ندامت کے دو اشک بہا تو صحیح، طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے مجھے پکارا کرو نا، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ استجب لکم، مجھ سے میرے بندو مانگ کے تو دیکھو، کیوں گلا کرتے ہو کہ ہم اتنے گناہگار ہیں، رب العالمین ہماری سنتا نہیں؟ ارے تم میرے دروازے پر ایک مرتبہ تو صحیح۔ 80 سال زندگی گزارنے والا، 90 سال زندگی گزارنے والا منہ سفید ہو گئے، کبھی مسجد میں نہیں آیا، بڑھاپے کی وجہ سے بتی سی بھی غائب ہو گئی، کمر بھی جھک گئی، کانوں کی سنوائی جاتی رہی، آنکھوں سے بینائی جاتی رہی، زبان سے گویائی جاتی رہی، صحت بھی ختم ہو گئی، بیماریوں نے گھیر لیا، 4 پیسے جمع کیے تھے وہ بھی علاج معالجے پہ لگ گئے، جیب خالی ہو گئی، ایک وفادار بیوی تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اولاد ساری نافرمان نکل آئی، بیویوں کے کہنے پر اولاد ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ بیویاں کہتی ہیں یا اپنے بڈھے باپ کو گھر سے نکالو یا ہمیں نکالو، یا یہ بڈھا رہے گا یا ہم رہیں گی، ساری رات کھانستا ہے، دمے کا مریض ہے، نہ خود سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، وہ بوڑھا آدمی اولاد کے دھکے کھا کر گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر آتا ہے سارے کے سارے شہر کے دروازے بند پاتا ہے، ایک مسجد کا در کھلا دیکھتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، ایک آواز لگاتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، اے بے کسوں کی فریاد سننے والا، یہ اولاد کے دھکے کھا کر حالات کا ستایا ہوا یہ بوڑھا آج تیرے دروازے پر آیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، اللہ کی رحمت ایک مرتبہ بھی اسے تانا نہیں دیتی۔ ساری جوانی تو گناہوں میں گزار آیا، اور اب جب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، اب تجھے خدا یاد آیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک مرتبہ بھی تانا نہیں دیتا، ایک مرتبہ بھی۔ دنیا میں سگے بھائی بھی ہوں گے نا، وہ اپنی شادی پہ آپ کو بلائے، اپنے بیٹے کی شادی پہ بلائے، آپ کسی وجہ سے نہیں گئے، آپ نے لفافے میں کوئی 1000-2000 سلامی رکھ کے بھیج دی، بھتیجے بھتیجی کے لیے کوئی ایک جوڑا بھی آپ نے بھیج دیا، وہ سارا اٹھا کے پھینکے گا،
میں کوئی تیرے کپڑوں کا اور لفافوں کا بھوکا ہوں؟ اللہ کا دیا ہوا سب کو جب تو نہیں آیا تو تیرے لفافے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ ایسا ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے تو آج سے مر گیا، میں تیرے لیے مر گیا، مرنا جینا سب کچھ ختم۔ پھر جب یہ بھائی اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتا ہے، لوگ مشورہ دیتے ہیں بھائی کو منا لو، وہاں منانے جاتے ہیں۔ پنجاب کا اور اندرون سندھ کلچر ہے، لوگ اپنی پگڑیاں اپنی ٹوپیاں اتار کے بھائی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ انتہائی آخری حربہ ہے منانے کا، لیکن وہ ظالم ٹھڈا مار کے پگڑی اچھال پھینکتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کی کرم نوازی کو تو آپ دیکھیں، فجر کو بلاتا ہے، ظہر کو بلاتا ہے، عصر کو بلاتا ہے، مغرب کو بلاتا ہے، عشاء کو بلاتا ہے۔ ہم نہیں آئے، اگلے دن پھر بلانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ پھر نہیں آئے، تیسرے دن پھر بلانا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب کبھی 80 سال بعد آپ واقعی اس کے دروازے پر آ گئے تو وہ یہ بھی نہیں کہتا اب آیا ہے، جب کچھ بھی تیرے پلے نہیں رہا، تانا نہیں دیتا۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو میدان عرفات ہے نا، میدان عرفات ہے، میدان عرفات میں ہمارے بابا آدم علیہ السلام کی اولاد کی دعا جو ہے وہ یہیں قبول ہوئی تھی، میدان عرفات۔ تو آج بھی حاجی جب میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے، ظہر عصر اکٹھی پڑھ لیتا ہے اور پھر مغرب تک دعائیں کرتا رہتا ہے، جب ایک مرتبہ کہتا ہے نا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان میدان عرفات میں ہوتا ہے، میدان عرفات سے مٹی اٹھاتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے، بال نوچتا ہے، سینہ پیٹتا ہے، گریباں پھاڑتا ہے اور کہتا ہے یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں آج کے دن سے پہلے مر چکا ہوتا، میں نے اس بندے کو گمراہ کرنے کے لیے 80 سال لگائے، 80 سال، اور یہاں اس نے ایک مرتبہ کہا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اور اللہ نے اسے بخش دیا، میری 80 سالہ محنت پہ پانی پھر گیا۔ در حقیقت اللہ آپ سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، بالکل اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں اگر ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک گناہ کو ایک گناہ لکھتا ہے، ایک گناہ۔ اگر آپ نیکی کرتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کم از کم 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ پھر آپ نے یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، 27 نمازوں کا ثواب لکھتا ہے۔ آپ نے یہ نماز مسجد نبوی میں ادا کی، 1000 نماز کا ثواب لکھتا ہے۔ آپ نے یہ نماز بیت اللہ شریف میں ادا کی، 1,00,000 ثواب نماز کا ثواب لکھتا ہے۔ لیکن گناہ اللہ رب العالمین آپ کو ایک کے بدلے ایک دیتا ہے۔ پھر آپ گناہ کا ارادہ کریں کہ صبح میں اٹھ کے فلانے پڑوسیوں کی مرغیاں چراؤں گا، آپ نے نیت کی اور سو گئے، آنکھ بھی کھلی لیکن آپ نے ارادہ بدل دیا، اس ارادہ بدلنے پر اللہ آپ کو ایک اجر دیتا ہے۔ نیت گناہ کی تھی، وہ بدل گئی، اللہ اس پر بھی آپ کو ایک اجر دیتا ہے۔ آپ نیت کر کے سوئے آدھی رات کو اٹھوں گا تہجد پڑھوں گا،
آپ کی آنکھ نہیں کھلی، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ہم نے سلا دیا نا، لکھو اس نے تہجد پڑھ لی ہے۔ کتنا پیار ہے اس کا۔ پھر ایسا رب جو ایسی محبت کرتا ہو آپ سے، ہم اس کو چھوڑ کر مرے ہوں کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ جو ہر 6 مہینے بعد آتے ہیں، بکری دے دو، بکرا دے دو، لیلا دے دو، لیلی دے دو، کیوں ہم ایسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ میرے بھائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے کہا اے حبیب آپ اعلان کرو، فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، اے حبیب یہ اعلان کر دیجئے بے شک میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ اپنی زندگی کا مشن بنا لیجئے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اپنی زندگی کا مقصد بنا دیجئے، میری جبین نیاز جھکے گی تو اسی کے آگے، کبھی غیر کے آگے جھکنے نہیں دوں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ ارے یہ تو کروٹ بدلنا بھی نہیں جانتے، آپ انہیں مشکل کشا مان رہے ہو۔ اللہ نے قربانی کا فلسفہ آپ کے لیے یہ رکھا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کے پاس نہ قربانی کا گوشت جاتا ہے، نہ قربانی کی کھالیں جاتی ہیں، گوشت تم کھا جاتے ہو یا ڈی فریزر بھر جاتے ہیں، خون تمہاری زمین پی جاتی ہے، کھالیں مدرسے والے لے جاتے ہیں، اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کی نظر یہاں رہتی ہے، اس کا جذبہ قربانی کیا ہے، کس ارادے سے اس نے قربانی کی؟ بس اپنے ارادے نیک کر لیجئے، اپنے جذبے اچھے کر لیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی ٹھان لیجئے، یقین مانیے انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل معرفت الہی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچتی رہے۔